بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا بوڑھا باپ اسحاق حبرون میں رہتا ہے۔ میں دور اپنے ماموں کے پاس ہاران میں رہتا تھا اور اب گھر لوٹ کر جا رہا ہوں۔ میرا جڑواں بھائی عیسو بھی اوم میں اپنے بارسوک گھرانے کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ لوگ اس کی باتوں سے بہت متاثر اور مرعوب ہوئے۔ ان میں سے ایک دو تو زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ابراہیم کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ داڑھی والے حضرت اسحاق کے متعلق بھی سن رکھا تھا۔ اسحاق جو کہ امن کے علم بردار تھے، ایک مرتبہ ان کے کنویں میں انتقاماً ریت بھر دی گئی تھی تو بھی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ قصبے کے بزرگوں کے ترجمان نے ان سے دریافت کیا، کیا تم بھی ابراہیم کے خدا کی پرستش کرتے ہو؟ ہاں، بے شک ہم بھی اسی کے خادم ہیں۔ حضرت یعقوب کی آواز میں اعتقاد کی پختگی تھی۔ ترجمان نے دھیرے سے کہا، ہر شخص سمجھتا ہے کہ صرف اس کا اپنا دیوتا ہی اچھا ہے۔ پھر ٹھنڈی سانس کھینچ کر بولا، لیکن جب ان دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کے سب چپ سادھ لیتے ہیں۔ ان سب پر ہماری فریاد کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کی آنکھیں اپنے باپ پر جمی ہوئی تھیں، جنہوں نے زور سے سر ہلا کر کہا، بزرگوں، جس خدا کی پرستش میں کرتا ہوں وہ زندہ ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ وہ میرے دادا ابراہیم سے ہم کلام ہوا، اس نے میرے باپ اسحاق سے کلام کیا اور خود مجھ سے بھی۔ لوگوں کی دلچسپی ان کی باتوں میں بڑھنے لگی۔ اے معزز سردار، تشریف رکھیے اور آپ نوجوان بھی اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ پھر ترجمان حضرت یعقوب کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت یعقوب کو سوال کا جواب دینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا، اسے بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب خدا کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس سے اس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے اور انسان جان جاتا ہے کہ خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس کے دل کی بات کو سمجھتا ہے، اسے انسان سے محبت ہے، وہ اس کی فکر کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی بہتری چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کا ایک ایک لفظ یوسف کے دل میں اتر رہا ہے۔ پھر وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگے، خدا پاک ہے۔ جو شخص اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کی زندگی بدلے۔ اس پر وہ بزرگ ناگواری سے کہنے لگے، بس بس، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دیوتاؤں نے انسان کو فطرتاً نہایت کمزور بنایا ہے، اس لیے ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیتے ہیں۔ حمور کے بیٹوں سے زمین حاصل کرنے میں حضرت یعقوب کو کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ سکم کے بادشاہ نے جو زمین کا مالک تھا، ان کی بہت مدد کی۔ اس وقت تک رات ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے خیمے گاڑ لیے اور عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ رات کی تاریکی میں لپکتے شعلوں کا منظر بڑا دل فریب تھا۔ لیا اپنی لونڈیوں کے ساتھ لذیذ کھانے پکانے میں مصروف تھی۔ اتنا عرصہ فارغ رہنے کے بعد اسے کام کرنے میں بہت لطف آ رہا تھا۔ دینا اور زلفا چکی میں گندم پیس رہی تھیں۔ راخیل اور اس کی لونڈی بلحاب نے بھی دودھ بلو کر مکھن نکال لیا تھا۔ کھانوں کی ملی جلی خوشبو نے حضرت یوسف کی بھوک کو اور چمکا دیا تھا۔ دینا نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوٹے بھیا، مجھے چھپا کر ہی تمہیں کھانے کو کچھ دینا پڑے گا۔ اگر تمہارے بھائیوں نے اپنے سے پیشتر تمہیں کھاتے دیکھ لیا تو وہ تمہاری پٹائی کر دیں گے۔ لیا نے چپکے سے خشک کھجوریں اس کی ہتھیلی میں تھما دیں، ان سے تمہاری بھوک کچھ کم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف کو اپنی خالہ سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے اس قدر چاہتے تھے کہ اس کی بھینگی آنکھیں بھی انہیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ کھجوریں لے کر وہ بہت خوش ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اچھلتے کودتے باہر نکل گئے۔ انہوں نے لیا کو یہ کہتے سنا، راخیل بہت پیارا بچہ ہے تیرا، تو نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، بڑا ہو کر کچھ بنے گا۔
یہ اور اب اس کے باپ کی تربیت اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرے گی۔ کون جانے تیرا بیٹا کیا سے کیا بن جائے گا۔ لیہ نے سرد آہ بھری اور پھر اپنے اجد اور بدتمیز لڑکوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف کی آواز سنائی دی، ماں میں دبورہ کے پاس جا رہا ہوں۔ دبورہ کے خیمے میں روشن چراغ کی کرنیں چھن چھن کر چھت پر پڑ رہی تھیں۔ حضرت یوسف نے بڑے محتاط انداز میں دھیرے سے پکارا تاکہ اس کی آواز سن کر بڑھیا کہیں ڈر نہ جائے۔ میں ہوں یوسف۔ اتنے طویل سفر کے باوجود دبورہ کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہ تھے۔ یہ دیکھ کر یوسف کی ہمت بڑھی اور شرما کر بولا، دبورہ مجھے اس وقت کے بارے میں بتاؤ جب آپ پہلی بار کنعان میں آئی تھیں۔ اس سوال سے جھریوں سے بھرے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ وقت اسے ایک بیتا ہوا خواب معلوم ہونے لگا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس وقت جانتے ہو میں بالکل جوان تھی، بالکل جواں اور حسین، اور ہارا میں تمہاری دادی ربکہ کی دایا تھی۔ ربکہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ بس اب میں تمہیں کیا بتاؤں وہ سفر جو ہم نے تمہارے پردادا حضرت ابراہیم کے وفادار خادم اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ کیا۔ کیا سفر تھا، ہم سیدھے جبرون کی طرف چل پڑے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔